بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستانی حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آج ہے 16 جولائی اور دن ہے جمعرات کا. جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، حکمرانوں کو، کمپنی کو پریشانی ہی پریشانی ہے. سیاسی اور عسکری حکمران دونوں پریشان ہیں، اور خاص طور پہ نون لیگ کا بہت ہی ستیہ ناس ہوا ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل کے لیے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. اور جو طاقت کا استعمال انہوں نے کیا، اس طاقت کا بھی اب کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی اثر نہیں ہو رہا، بلکہ اب عوام عادی ہو چکے ہیں اور بے خوف ہو چکے ہیں. کہیں سے کوئی بھی اچھی خبر ان کے لیے نہیں ہے. پہلی خبر ہے، کشمیر میں احتجاج چل رہا ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ طاقت کا استعمال کیا گیا، لاشیں گرائی گئیں، لیکن وہاں کے عوام نے بہت ہی زیادہ مضبوطی کا ساتھ دیا اور مضبوطی کے ساتھ وہ کھڑے رہے. صورتحال یہ ہے کہ کشمیر ایکشن کمیٹی کو قلعدم قرار دے دیا گیا تھا، دہشت گرد قرار دے دیا گیا تھا، اور ان کے رہنماؤں پہ ہیڈ منی مقرر کر دی گئی تھی، اور شوکت نواز میر صاحب کو گرفتار بھی کر لیا گیا، اور ابھی تک وہ مسنگ پرسنز میں شمار ہوں گے، کیونکہ تقریباً 8-10 دن سے اوپر ہو گئے ان کو گرفتار کیا ہے، لیکن ابھی تک ان کو کسی بھی کورٹ آف لاء میں پیش نہیں کیا گیا. اس کا مطلب ہے ان کو اپنی خصوصی حراست میں رکھا ہوا ہے، جیسے جو شاعر ہیں، جرنلسٹ ہیں، احمد فرحاد، ان کو رکھا ہوا ہے. تو بہرحال کہا جا رہا تھا کہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، یہ دہشت گرد ہیں، یہ ملک دشمن ہیں، یہ غدار ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے خلاف بیانیاں ساز اور بیانیہ باز مل کر بنا رہے تھے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کی راہ کے ساتھ ایجنٹ ہیں، غیر ملکی معاملات اور غیر ملکی ایجنسیوں کے ان کے ساتھ رابطے ہیں، اور ٹیلی فون رابطے پکڑے گئے ہیں، وہ مقبوضہ کشمیر میں کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے تھے. اس طرح کی باتیں کی گئیں. لیکن یہ میرے سامنے ایک ایکشن کمیٹی نے کل ایک اعلامیہ جاری کیا، اور باقاعدہ انہوں نے اناؤنس کیا. انہوں نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو خط لکھا تھا. یہ بات غور سے سننے والی ہے. خط لکھا تھا اور موجودہ حالات کے بارے میں ان کو آگاہ کیا تھا، اور خاص طور پہ 13 جولائی 2026 کو تفصیلی خط لکھا اور ان کو بتایا کہ کس طریقے سے ان پہ گولی چلائی گئی. اور ان کو یہ بھی بتایا گیا، فیلڈ مارشل کو بتایا کہ پہلے جو معاہدہ ہوا تھا اس کے گارنٹر جو ہیں وہ فیصل نصیر صاحب تھے، اور فیصل نصیر صاحب کی انوالومنٹ پہ اور ان کے انٹروین کرنے پہ، ان کی مداخلت پہ اور ان کی گارنٹی پہ معاہدہ ہوا تھا. اور اب ہم اس معاہدے پر عمل درآمد چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ فیصل نصیر صاحب نے، اور خاص طور پہ انہوں نے نام لیا بریگیڈیئر فائق صاحب کا، اور آئی جی کشمیر کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت کا، اور چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کا، کہ انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور گولیاں برسائیں اور خون خرابہ کیا، جبکہ ہم نہتے ہیں، پرامن ہیں، اور ہم صرف معاہدے پر عمل درآمد چاہتے ہیں. تو یہ ساری تفصیلات فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو بتائیں، اور اس خط کو کھلا خط قرار دے دیا گیا، اور وہ خط پبلک میں شائع بھی ہوا. یہ نہیں کہہ سکتے تھے فیلڈ مارشل کہ ان کو خط ملا نہیں، جیسے ایک دفعہ عمران خان صاحب نے بھی ان کو یہ خط لکھا تھا. تو بہرحال اس میں فیلڈ مارشل سے انہوں نے مداخلت کی اپیل کی تھی ایکشن کمیٹی نے. اب کل انکشاف کیا انہوں نے کہ فیلڈ مارشل سے جو اپیل کی گئی تھی، تو اس پہ فوری طور پر سید قمر رضا صاحب، چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن، کو اپنا نمائندہ خصوصی مقرر کرتے ہوئے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف انہوں نے بھیجا. اور فیلڈ مارشل کی طرف سے بھیجے گئے نمائندہ خصوصی کے ساتھ آج مورخہ، یعنی کہ کل جو دن گزر گیا ہے، 15 جولائی کو موجودہ حالات اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات پر تفصیلی گفت و شنید ہوئی. اور پھر سید قمر رضا صاحب نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے لانگ مارچ کو روکنے کی اپیل کرتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ تمام مسائل بہت جلد بات چیت کے ذریعے حل کیے جائیں گے. اور تاہم فیلڈ مارشل کی طرف سے نامزد کردہ نمائندہ خصوصی سید قمر رضا صاحب کو کی یقین دہانی پر اپنا مقدمہ فیلڈ مارشل کے انصاف پر چھوڑتے ہیں. اور یہ کہا گیا کہ مزید انسانی جانوں کے ضیاع کو بچانے کی خاطر ہم لانگ مارچ کو روکنے کا اعلان کرتے ہیں، تاہم پہلے سے جاری تمام پرامن دھرنے جاری رہیں گے. اور یہی ہے اصل بات، جو کہ پنچ لائن ہے، کہ انہیں کہا گیا تھا کہ آپ دھرنا ختم کر دیں. اور پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ بیچ بچاؤ کروا دیں. پھر بلاول بھٹو صاحب کو بھی کہا گیا کہ آپ بیچ بچاؤ کروا دیں. تو لیکن جب کہا جاتا تھا مطالبات پورے کرتے تو مطالبات پورے نہیں کیے جاتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ پہلے دھرنا ختم کریں. تو کل لانگ مارچ سٹارٹ کیا گیا.
کل اور پرسوں 2 دن پچھلے جو گزرے ہیں اس میں بھی شہادتیں ہوئیں، ہلاکتیں ہوئیں اور تصادم ہوا، اور اس کے بعد پھر کل یہ اچانک یہ خبر آئی ہے۔ تو بلاول بھٹو والا چینل جو ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب والا چینل وہ ایک سائٹ پہ رکھ دیا گیا اور سید قمر رضا شاہ صاحب کو استعمال کیا گیا اور ان کو بھیجا گیا۔ ابھی یہ خبر آئی ہی تھی اور انہوں نے کہا کہ دھرنا ہم ختم نہیں کریں گے، یہ وہ ڈٹ گئے، اور کل انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا کہ تمام خواتین کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو انہوں نے کہا کہ گزارش ہے کہ وہ دھرنوں کو شاد آباد رکھیں اور ہم مطالبات کے پورے ہونے تک یہیں بیٹھے ہیں، ورنہ پھر اگلے لاہے عمل کا اعلان کر دیں گے۔ اب ہوا یہ ہے جی کہ یہ بھی خبر آئی ہی تھی کہ وزیر مملکت ہیں بیرسٹر عقیل، شہباز شریف صاحب کی کمی نہ کہ انہوں نے بتا دیا، انہوں نے کہا جی کہ سید قمر رضا شاہ کو تو کسی نے اتھارٹی نہیں دی، وہ تو حکومت کے نمائندے ہی نہیں ہیں اور ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، کسی حکومتی شخصیت کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور نہ ہی فیلڈ مارشل نے سید قمر رضا کو بھیجا۔ تو معاملہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ سید قمر رضا کو شہباز شریف کی حکومت نے ہی ان کو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا وہ لگایا تھا، چیئرمین لگایا تھا، وہ برطانیہ میں مقیم ہے اور یہیں سے یہ بیک ڈور چینل کوئی ایکٹیو ہوا ہوگا۔ ابھی تک یہ صورتحال ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اب فردر کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اب کشمیر کا معاملہ بھی، جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ غدار ہیں، ان کے ساتھ دوبارہ رابطہ بھی کر رہے ہیں تو فیلڈ مارشل کے نمائندے کر رہے ہیں، اور حکومت ایک سائٹ پہ کر دی گئی، پیپلز پارٹی بھی فارغ اور مولانا صاحب کو بھی کسال سے بھی ایک سائٹ پہ رکھ دی گئی ہے۔ بہرحال اگلا سوال ہے جی، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے 5 اگست کے لیے کہ 5 اگست کو کل ان کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس ہوئے اور اس میں فیصلہ کیا کہ 5 اگست کو ہم بھرپور احتجاج کریں گے، ریلیاں نکالیں گے، ملک بھر میں یہ سارا اہتمام کیا جائے گا۔ بیرسٹر گوہر نے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل مشترکہ طور پر ایک میڈیا بریفنگ میں یہ بات بتائی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ فردر جو اس بارے میں کیا جائے گا وہ لیڈر آف اپوزیشن راجہ ناصر عباس صاحب، لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ مل کے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کو ساتھ ملا کے اور پولیٹیکل کمیٹی کے فیصلوں کے بعد اگلا کام کیا جائے گا، کیونکہ 5 اگست کو 2 امپورٹنٹ ایونٹ ہوئے۔ 5 اگست کو عمران خان صاحب کو اغوا کیا گیا تھا، میں تو یہی کہوں گا کہ اغوا کیا گیا تھا گھر سے، اور یہی جو کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت ہیں اس وقت کشمیر میں آئی جی، انہوں نے ہی لاہور میں تھے، اس وقت وہ تعینات تھے، انہوں نے وہاں سے ان کو گرفتار کیا تھا اور گرفتار کر کے اٹک جیل پہنچایا تھا۔ تو عمران خان صاحب کو پورے 3 سال ہو جائیں گے جی 5 اگست کو۔ تو 5 اگست گرفتاری کے دن کو بھرپور ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے پارٹی کو یہ کہا ہے کہ اب وہ سٹریٹ موومنٹ کا آغاز کریں، اور سٹریٹ موومنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جی شہر شہر گاؤں گاؤں روزانہ احتجاج ہو، اس میں وکلا بھی شامل ہوں، وکلا ونگ بھی شامل ہو، اس میں طلبہ بھی ہوں، کسان بھی ہوں، ٹریڈ یونینز والے بھی ہوں، عام کارکنان بھی ہوں، سب کے سب ہوں، اور روزانہ کی بنیاد پہ احتجاج کیا جائے، جیسے کہ وکلا تحریک چلی تھی، جیسے کہ تحریک نظام مصطفیٰ ذوالفقار علی بھٹو نے جب الیکشن میں دھاندلی کروائی تھی تب چلی تھی قومی اتحاد کی طرف سے، جیسے جنرل ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تھی، اس طرح کی تحریکیں چلنی چاہیے تاکہ حکمرانوں کو ذرا تھوڑا سا ٹف ٹائم دیا جائے۔ تو یہ اب ہے، کل اعلان کر دیا گیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اب اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ مطالبہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ کیا جائے، صرف ایک روز کا نہیں۔ تو بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ کل ہم باقی سب سے مشاورت کے بعد پھر ہم اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 5 اگست کے لیے کیا تیاریاں کی جاتی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی فیملی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جو متحدہ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہے وہ اس میں کس حد تک پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی خاص طور پہ اب اس کو لیڈ کون کرے گا یہ بھی سوال ہے، کیونکہ پہلے جو دھرنا آیا تھا، لانگ مارچ آیا تھا، اس کو لیڈ کر رہے تھے علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ۔ تو بشرا بی بی جو ہیں وہ جیل میں قید ہیں، اور دوسری جانب علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں ہیں۔ اور پھر ویسے بھی یہ جو پلان ہے جو 5 اگست کے لیے وہ یہ ہے کہ اب لانگ مارچ نہیں بلکہ اس کو
تحریک کی صورت دی جائے۔ اب 3 ایونٹ جو ہیں وہ آگے ایک ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ ایک پاکستان تحریک انصاف کا یہ 5 اگست کا آ جائے گا، اس کے بعد اگر یہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو لنگر آن کرتے ہیں، یعنی کہ تحریک کی صورت اختیار کرتے ہیں اسٹریٹ موومنٹ میں، تو پھر یہ آگے چلے گا۔ اور دوسری جانب آج چونکہ ہوئی ہے 16 تاریخ اور ابھی 20 دن باقی ہیں گورنمنٹ کے پاس، فیلڈ مارشل کے پاس، کہ وہ کشمیر ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور اگر ان کے ساتھ معاملات طے نہ ہوئے اور کشمیر ایکشن کمیٹی اور کشمیری عوام کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو یہ بھی سچویشن جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گی، اور جب یہ آگے بڑھے گی تو مسائل مزید جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ کشمیر ایکشن کمیٹی ادھر سے پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کو، اور پھر تیسرا جو ہے وہ معاملہ وہ ہے ہمارا کوئٹہ کا۔ جی بلوچستان میں جو معاملات ہیں وہ کافی گڑبڑ ہو چکے ہیں، اور بلوچستان کا دھرنا بھی ابھی تک ختم نہیں ہوا، اور وہ بھی لاشیں لے کر بیٹھے ہیں، اور وہاں پہ بھی اب محمود خان اچکزئی صاحب جا چکے ہیں، سردار اختر مینگل صاحب جا چکے ہیں۔ کل وزٹ کیا راجہ ناصر عباس نے، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ کی طرف سے، جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی سینٹ اپوزیشن لیڈر ہیں، تو وہ گئے ہیں کل۔ انہوں نے بہت ہی وہاں پہ کچھ شیئر کی چیزیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو حکومت ہے، یہ حکومت اس وقت ظالم حکمران ہے، اور ان سے کسی قسم کی کوئی اچھی کی نہیں کی جا سکتی توقع، یہ اچھے نہیں ہو سکتے۔ اور کل انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک سینیٹر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، وہ جیل میں، انہوں نے کہا جی ہم قید تھے، انہوں نے پارلیمانی پارٹی میں فیصلہ بات سنائی، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ وہ سلوک کیا گیا ہے جو میں آپ مردوں کو بتا نہیں سکتی۔ یہ انہوں نے کہا کہ اس حد تک ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا غیر انسانی، اور انہوں نے کہا کہ ہم قید تھے جیل میں، اور وہاں پہ ایک خاتون کو ایسے پھینکا گیا جیسے جانور کو پھینکتے ہیں، اور جب ہم نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو وہ سہمی ہوئی تھی، پھر ہم نے بتایا کہ ہم بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، میں پی ٹی آئی کی سینیٹر ہوں، تو اس نے بتایا میں شہریار آفریدی کی بیوی ہوں۔ تو یہ ظلم کیے گئے 9 مئی کی آڑ میں، اور پھر مرید کے کیا گیا، پھر 26 نومبر کیا گیا، پھر 9 مئی تو آلریڈی ہو چکا، اب پھر کشمیر کیا گیا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر ادھر سے بلوچستان کی تحریک اور بلوچستان کا دھرنا، ادھر سے کشمیر، اور پھر تیسرا پاکستان تحریک انصاف کا 5 اگست کا، اور اس میں متحدہ اپوزیشن بھی شریک ہو جاتی ہے، تو یہ معاملہ کافی زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے، اور حکومت کے لیے اور فیلڈ مارشل کے لیے آنے والے دن پریشان کن ہیں، اور بہت زیادہ پریشان کن ہیں، کیونکہ باہر سے بھی اب جو سپورٹ ہے وہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک تصویر پچھلے دنوں ترکی کا بھی وزٹ کیا ہے، اور خاص طور پہ جو ایران کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب جو مذاکرات کروا رہے تھے، جو مصالحت کروا رہے تھے، وہ تو امریکہ کے پٹھو تھے، اور اس کے بعد آپ سمجھ جائیں کہ نہ ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے، خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ بہرحال آنے والے دن بہت زیادہ گھمبیر اور بہت زیادہ سخت ہیں۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔